نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث الثامن امرت ان اقاتل الناس عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے. عن ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا امرت میں حکم دیا گیا ہوں یا مجھے حکم دیا گیا ہے ان یہ کہ اقاتل الناس میں جنگ کروں لوگوں سے حتی یہاں تک کہ یشہدو وہ گواہی دے دیں اللہ الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی الہ برحق مگر اللہ وَأَنَّ اور بے شک محمد رسول اللہ کے رسول ہیں وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرے نماز وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور ادا کرے زکوٰۃ فَإِذَا پھر جب فَعَلُوا وہ کر لیں ذَلِكَ یہ کام یعنی نماز اور زکوٰۃ کا عصموا وہ بچا لیں گے منی مجھ سے دماءہم اپنے خون واموالہم اور اپنے مال الا مگر بحق الاسلام اسلام کے حق کے ساتھ وحسابہم اور ان کا حساب علی اللہ اللہ کے ذمے ہے. رواہ البخاری و مسلم اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اب اس کا رواں ترجمہ دیکھیے. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور وہ زکوٰۃ دیں. جب وہ یہ کام کر لیں تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اموال محفوظ کر لیں گے سوائے کسی اسلامی حق کے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا. عربی میں حدیث سنیے. اس کی کچھ وضاحت. امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے. حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. حکم کون کس کو دیتا ہے؟ بڑا چھوٹے کو برابر کا ریکویسٹ کرتا ہے اور چھوٹا بھی طلب کرتا ہے یا ریکویسٹ کرتا ہے، حکم نہیں دیتا. حکم دینا کس کا حق ہے؟ بڑے کا حق ہے. اور چھوٹے کا حق کیا ہے؟ اس کو ماننا.
جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کس کے بارے میں، ائمۃ المسلمین کے حقوق کے بارے میں، کہ مسلمانوں کے جو امام ہیں ان کا حق کیا ہے. ان کا حق ایک یہ ہے کہ لوگ ان کی بات مانیں، ان کی اطاعت کریں، ورنہ تو لیڈرشپ قائم ہو ہی نہیں سکتی اگر لوگ بات ہی نہ سنیں. تو ہم بات کر رہے تھے امرت کی، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور یہ عربی کا ایک عام انداز ہے کہ جس میں مجہول کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا کہ کس نے حکم دیا، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ حکم دینے والا یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. مثلا قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس سے روایت ہے، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يسجد على 7 اعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا. بائی دا وے وہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. یہ وحی کے ذریعے آپ کو حکم ملا جس کو آپ نے بول کر بتایا اور کر کے دکھایا. اور وہ 7 اعضاء کیا ہیں؟ پیشانی ناک سمیت، اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں. یعنی آپ اس طرح نہیں سجدہ کر سکتے کہ پاؤں اٹھے ہوئے زمین سے، یا یہ ہے کہ صرف انگلیاں ہوں، پورے ہاتھ ٹکانے ہوں گے لیکن کونیاں نہیں لگانی ہوگی، کیونکہ ہاتھ جو ہیں وہ ہاتھ ہی ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی کیا فرمایا، اس طرح یعنی سجدہ اس طرح کروں کہ نہ بالوں کو آپ سمیٹیں، بال بھی نہیں سمیٹنے اس میں. بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی بال پیچھے کرتے ہیں، کبھی دوپٹہ ٹھیک کرتے ہیں، اور کبھی کپڑے ٹھیک کرنے لگتے ہیں، کبھی قمیص کھینچنے لگتے ہیں، کبھی کچھ. یہ نماز کی خشوع خضوع اور نماز کے ادب کے خلاف ہے. نماز پڑھنے سے پہلے ہی ہر چیز اپنی ٹھیک ٹھاک کر لیں. تو سجدے کا طریقہ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ سجدہ جو ہے یہ نماز کا ایک رکن ہے. اگر سجدہ صحیح ادا نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی. اور اسی طرح نماز کے اندر جو حرکت کثیر ہے وہ بھی منع ہے. یعنی نماز کے اندر غیر ضروری حرکتیں کرنا، بال سمیٹنا، کپڑے سمیٹنا. تو میں کہ اس طرح کہ نہ بالوں کو آپ سمیٹتے نہ کپڑے کو. تو جس طرح آپ کو یونیفارم پہنتے ہیں اور اس میں جہاں پن لگانی ہے، جہاں کچھ باندھنا ہے، کوئی ربن باندھنا ہے یا کوئی بھی چیز، تو وہ سب کچھ باندھ کے سیٹ فٹ کر کے پھر آپ کام پہ نکلتے ہیں. لیکن نماز سے پہلے ہم اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتے جبکہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں؟ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور آپ نے اس حکم کی تعمیل کی اور پھر اس حکم پر عمل کر کے ہمیں دکھایا. اور ہم سے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھو. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو امرت، مجھے حکم دیا گیا، یعنی اس ارشاد کا حکم کس کے لیے ہے؟ کس کو حکم دیا گیا ہے یہ کہ وہ ایسا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کو ایسا کرنا ہے. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. اور پھر جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حکم دینے والا اس سے بڑا ہوتا ہے جس کو حکم دیا جاتا ہے. اور حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ سننے والا اس کو غور سے سنے، جیسے کہا جا رہا ہے اس کے مطابق پھر ایکشن لے، کیونکہ حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے. کس چیز کا حکم دیا گیا؟ ان اقاتل الناس، کہ میں قتال کروں لوگوں سے. اب یہاں ایک قتال کا لفظ آ رہا ہے، ایک ہوتا ہے قتل اور ایک ہوتا ہے قتال. قتل کا معنی ہوتا ہے ٹو کل، اور قتال ہوتا ہے دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا، قتل کرنا. اور الناس لوگ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ مشرکین کی طرف اشارہ ہے یہاں کہ جن سے آپ کو قتال کا حکم دیا گیا تھا. اور یہاں اس کی شرائط بتا دی گئی کہ ان الناس میں کون لوگ آتے ہیں. یعنی الناس مخصوص لوگوں کی طرف اشارہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جس سے چاہیں اٹھ کے جنگ چھیڑ دیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 13 سال کہاں گزرے؟ مکہ میں. آپ کے اوپر ہر طرح کے ظلم و ستم کیے گئے، لیکن آپ کو صبر کا حکم دیا گیا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی. اور جوابی حملے کی بھی اور جوابی کارروائی کی بھی اجازت نہیں تھی، حالانکہ وہ ان کا حق بنتا ہے ایک طرح سے، لیکن کہا گیا کہ نہیں، صبر کرو، کیونکہ آپ کا معاملہ ناسمجھ لوگوں کے ساتھ ہے. جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو کیا آپ مدینہ سے مکہ لڑنے کے لیے گئے تھے؟ جنگ بدر میں کون آئے تھے لڑنے؟ مشرکین خود آئے تھے. جنگ احد میں کون آیا تھا؟ مشرکین آئے تھے. خندق میں کون آیا تھا؟ جنگ عذاب جس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جاتے ہیں. بتائیے کتنے لوگوں کو مار کے آتے ہیں؟ سوائے چند ایک وہ ایسے مجرم تھے کہ جن کو ختم کرنا ضروری تھا، ورنہ فتنہ فساد پھیلتا. کیونکہ اس حدیث کو بعض لوگ اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا تو لکھا ہوا ہے کہ بس میں قتل کرتا جاؤں لوگوں کو جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تو اس کو مار ڈالو. کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ جس کو دیکھا اس گلا اتار دیا، اور نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا. بلکہ اگر کسی موقع پر غلطی سے بھی ایسا کیا کہ کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کو مار دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. تو قتل کی بھی شرائط ہوتی ہے، یعنی کسی شخص کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں مگر کچھ شرائط کے ساتھ. ان کا ذکر بعد میں آئے گا. اسی طرح جنگ کی بھی کچھ شرائط ہیں. ایسا نہیں کہ جب ایک کو کچھ طاقت ملے، اقتدار ملے تو وہ دوسروں کو مارنا شروع کر دے اور ختم کرنا شروع کر دے، یا زور زبردستی سے اس کو اسلام کی طرف بلائے. یہ معنی نہیں ہے اس کا. اور پھر یہ ہے کہ قتال جو ہوتا ہے وہ مقابلے میں ہوتا ہے اور اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں. اور بنیادی طور پر یہاں مراد ہے اصلاح کی غرض سے مقاتلہ. ٹھیک ہے، اصلاح کی غرض سے. اب کس سے قتال نہیں کیا جا سکتا وہ بھی یہاں بتا دیا گیا. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس سے قتال نہیں کیا جائے گا یا کس کو قتل نہیں کیا جائے گا. حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قتل نہیں کیا جا سکتا جو شہادتین کا اقرار کرے، وان محمد الرسول اللہ، اور نماز قائم کرے، ویقیم الصلاۃ، اور ویؤت الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرے. یعنی ادا کرے کس کو؟ مستحقین کو زکوٰۃ دے. ٹھیک ہے. پھر اگر وہ ایسا کر لیں تو اس سے ان کے جان و مال محفوظ ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی جان اور مال محفوظ ہو جاتا ہے. دوسرے مسلمانوں پر اس کا خون حرام ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور وہ وجہ بھی بتا دی گئی کہ کون کون سی وجوہات کی بنا پر جان لی جا سکتی. ادروائز جان محترم چیز ہے. پچھلی حدیث میں خیرخواہی کی بات کی گئی، یہاں پر بوقت ضرورت اگر جنگ کی نوبت آتی ہے یا قتل کی نوبت آتی ہے تو اس کی شرائط بتا دی گئی. اور پھر ساتھ ہی کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، مگر اسلام کے حق کے ساتھ. یعنی یہ ایکسیپشنل چیز ہوگی کہ اپنی جانوں اور مالوں کے بچا لینے کے بعد ان پر واجب ہے کہ وہ دین کے مطالبات کو پورا کریں، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ان کی جان یا مال کا حساب ہوگا. مثلاً وہ کون سا ہے حق جو دیا گیا ہے؟ اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے اور وہ اسلامی حکومت ہو تو وہاں اس پر اگر وہ جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کو سنسار کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی قبول ایمان کے بعد مرتد ہو جائے اور اس پر یہ چیز ثابت ہو جائے، اس کو توبہ کی طرف بلایا جائے اور وہ توبہ نہ کرے، لیکن یہ سب کچھ انڈیویجولز نہیں کر سکتے. جیسے ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے نا، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی مسلم فیملی میں کسی بچی نے اگر کوئی ایسی بات کہہ دی یا کوئی ایسی چیز کر دی تو لوگ غیرت میں آ کے خود سے خود ہی مار دیتے ہیں. تو اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے پوری شرائط ہے کہ وہ جرم ثابت ہو اور پھر اس کی اصلاح کے لیے کوشش کی جائے. پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ اس میں خود ماں باپ کتنے قصوروار ہیں کہ وہ بچہ کسی ایک ایسی نوبت کو پہنچا.
یعنی اگر ساری زندگی ماں باپ خود غفلت میں بسر کرتے رہے ہیں اور انہوں نے بچوں کی تربیت کا حق ہی ادا نہیں کیا اور صرف کوئی بات اپنی مرضی یا دین کے خلاف دیکھی تو اٹھ کے مار ڈالا، تو اس کا انہیں حق نہیں ہے. ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ، یعنی باطن کا حساب اللہ کے ذمہ. ظاہری طور پر اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا زکوٰۃ دے رہا ہے تو ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ مدینہ میں بہت سے لوگ منافق تھے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے یا ان کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا. نمازوں میں بھی ڈنڈی مارتے تھے. قرآن مجید میں اس گروہ کو واضح طور پہ بیان کیا گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے منافقوں سے کوئی جنگ کی تھی کہ یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں اور ان کے دل میں کوئی اسلام نہیں ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اگر ان کے دل میں کفر بھی تھا تو بھی ان کی طرف سے آنکھ بند کر لی گئی. اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازشیں بھی کی تب بھی ان کو معاف کر دیا گیا. وہ ہمیشہ کے لیے ایک سردردی تھے، لیکن ہر معاملے میں درگزر اور برداشت سے کام لیا گیا اور کسی بھی موقع پر کوئی جوابی کارروائی میں کوئی بداخلاقی بھی نہیں کی گئی. کہ اگر عبداللہ بن ابی کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ جو مسلمانوں کو غصہ دلا رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ اٹھ کے اس کو پکڑ کے ایک طرف ہی کر دیں یا چپ کرا دیں. یعنی ہمارا دین ہمیں اس درجہ با اخلاق بناتا ہے کہ ہمیں اگر ثابت بھی ہو جائے کہ کوئی شخص انتہا درجے کا دھوکے باز ہے یا انتہا درجے کا غدار ہے یا بے وفا ہے تو اس کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آنا ہے. لیکن کیا حال ہے ہم مسلمانوں کا کہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب اختلاف ہوتا ہے تو بھری مجالس میں بعض اوقات بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، بعد میں بیک بائٹنگ شروع کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جس کے بارے میں جو چاہیں کریں، اور ہم لوگوں پر حتیٰ کہ بعض اوقات منافق کے فتوے لگانے لگے، بڑی محفلوں میں کہنے فلاں فلاں تو منافق. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. کیا فرمایا گیا؟ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اللہ ہی ان کا حساب لینے کے لیے کافی. اگر وہ ظاہر میں ٹھیک ہے تو ہمیں ہر ایک سے معاملہ کس کے مطابق کرنا ہے؟ ظاہر کے مطابق. وہ زبان سے کہتا ہے، چاہے ہمیں پتا بھی ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تب بھی ہم نے اپنی معلومات کو ایک طرف رکھ کے اس کے ظاہر کو لینا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو مسلمان ہی ہوگا. ہم کسی کلمہ گو کو مسلمان ہونے کا جو دعویٰ کرے اس کے اوپر ایسے فتوے یہ منافق ہے یہ فلاں نہیں لگائیں گے. اس میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. تو بنیادی طور پہ بتایا یہ گیا ہے کہ جو شخص توحید و رسالت کا اقرار کرے، نماز اور زکوٰۃ کا پابند ہو تو شرعی طور پر اس کا خون اور مال محفوظ ہو جاتا ہے اور کسی کو اس کے خلاف کاروائی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو، کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں اور اگر وہ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کو مانتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کہو. حتیٰ کہ اگر میدان جنگ میں، یعنی مسلمانوں اور کفار کے درمیان اگر جنگ ہو رہی ہے، جیسے جنگ بدر تھی یا جنگ احد تھی، تو اس کے درمیان میں بھی اگر ان کی فوج کا کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ تو اسی وقت تلوار روکنی ہوگی. صرف زبان کے کہنے پر ہاتھ روک لیا جائے گا عین میدان جنگ میں بھی. اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں جیسے اسامہ بن زید ایک مرتبہ ایک کافر پہ غالب آ گئے، وہ اسے قتل کرنے کے قریب تھے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ تو اس وقت مجھ سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، تو وہ شدت جذبات میں تھے، انہوں نے قتل کر دیا کہ محض جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے. اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا؟ کیا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا؟ اور آپ نے یہ جملہ اتنی بار دہرایا کہ اسامہ اتنے پریشان ہوئے کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا اور آج ہوتا اور میرے گناہ معاف کر دیے جاتے. تو انہوں نے اگر عذر پیش کرنے کی کوشش بھی کی کہ یا رسول اللہ اس شخص نے صرف جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، تو آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا پھر کہ وہ صدقے دل سے پڑھ رہا ہے یا جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے. آپ نے یہ بات جب دہرائی تو انہوں نے تمنا کی کہ کاش میں اس سے پہلے
مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور اسلامی احکام پر کاربند ہو جاتا ہے تو اس کا خون اور جان مال جو ہے وہ محفوظ ہوگا. کسی مسلمان کو حق نہیں کہ وہ اس کی جان لے یا اس کے مال کو چھین لے اس سے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سب کچھ یعنی ایک اسلامی حکومت کے اندر ہے اور پھر وہ بغاوت کر دیتا ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے لوگ ایک دم مرتد ہو گئے تھے، اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ جب ایک قبیلہ ہوا اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو دوسرا، اور دوسرے کو دیکھ کے تیسرا، اور اس سے ایک بہت بڑا فتنہ اسلامی حکومت میں اٹھنے لگا. تو یہ لوگ باغی تھے دراصل. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان سے جنگ کی تھی. یہ حدیث انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کی تھی. دوسرے صحابہ ریلکٹنٹ تھے کہ یہ لوگ چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہے اور زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، تو کیا ہم ان کے خلاف کوئی جنگی کارروائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ کثیر تعداد میں تھے، یعنی کثرت سے لوگ اس طرح مرتد ہو گئے تھے. اس پر انہوں نے کہا کہ اسی حدیث کو دلیل بنایا. اگر وہ لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ کے علاوہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کی پابندی کرے تو وہ اپنے جان مال بچا سکتے ہیں، ورنہ ان کے اس ارتداد پر ان کے خلاف مقابلہ کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور واقعہ بھی ہے. حضرت جندب بن عبداللہ البجلی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک دستہ مشرکین کے مقابلے کے لیے روانہ کیا. لڑائی میں ایک مشرک بڑا بہادر اور نشانہ باز تھا. وہ جس مسلمان پہ جھپٹتا اسے قتل کر دیتا. تو ایک مسلمان نے جا کے اس کو پکڑ لیا اور جو ہی تلوار اٹھائی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن مسلمانوں نے اسے قتل کر ڈالا. اب یہ کہ مسلمانوں کو بعد میں فتح ہوگی اوور آل. تو جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں فتح کی خوشخبری دینے کے لیے آیا تو یہ واقعہ بھی بیان کیا اس نے. آپ نے قاتل کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور اس سے سخت ناراض ہوئے. تو پوچھا کہ تم نے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ میری بخشش کی دعا فرمائیے. لیکن آپ بار بار یہی کلمہ دہراتے رہے کہ تم قیامت کے دن کیا کرو گے، تمہارا کیا بنے گا کہ تم نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا. بار بار یہ فرماتے تھے تم قیامت کے دن کیا کرو گے، کیا تم نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا، تمہارا کیا بنے گا. یعنی مسلمان کی جان کی اتنی زیادہ حرمت ہے، لیکن افسوس یہ کہ جہالت کی وجہ سے آج مسلمان ہی مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اور اس بات سے بالکل بے ڈر ہیں، بالکل بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا ہے یا ان کا کوئی حساب لینے والا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے تو گھروں کے اندر ایسے کام ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے، اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی پناہ کے خلاف ورزی نہ کرو. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نے لوگوں کو جو کل تک آپ کے دشمن تھے، جب انہوں نے پناہ لے لی تو آپ نے پناہ دے دی. حتیٰ کہ ام ہانی کے ہاں پناہ لی تو انہوں نے پناہ دے دی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، اسے کافر نہیں کہہ سکتے اور نہ اس کے جان مال کو نقصان دے سکتے. ہاں اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو ان حدود کو توڑنے والا ہو یا ایک حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والا ہو تو پھر اس کی پوچھ پکڑ ہو سکتی ہے اور پھر اس پر باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے گا. ایسے نہیں کہ جس کا جو دل آئے وہ اٹھ کے ایکشن لینا شروع کر دے. اس سے انارکی پھیلتی، فساد پھیلتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں حرام ہوتی ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. اس حدیث کے کچھ اور طرق بھی ہیں، یعنی یہ حدیث کچھ اور طریقوں سے بھی روایت ہوئی ہے. ایک حدیث مسلم میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم اس وقت تک ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے لگے اور میرے ان تمام احکام پر ایمان لے آئے جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا ہوں. اگر وہ ایسا کر لیں تو مجھ سے اپنی جان و مال محفوظ کر لیں گے. ہاں حق پر ان کی جان و مال سے تعرض کیا جائے گا، باقی ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اور دوسری روایت کی ذبیحہ والی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. سب سے پہلی چیز پھر ہم دیکھتے ہیں شہادتین کا اقرار.
پیچھے میں اس کے بارے میں وضاحت کر چکی ہوں. کیا آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پہلی بنیادی چیز ہے اسلام کی. تو مثلاً میں گواہی دیتی ہوں, آپ کہتے ہیں میں گواہی دیتی ہوں, ہم سب گواہی دینے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا گواہی, یعنی کہ کیسے, طریقہ کیا ہوگا اس کا, کس طرح دیتے ہیں؟ زبان سے بھی, دل سے بھی, جوارے سے بھی, اور قبول کرنا, یعنی اقرار کرنا اور قبول کرنا. اقرار کرنا اور قبول کرنا, اس کو لکھ لیں اپنے پاس, یہ آپ کی ضرورت ہے. کل جب میں یہاں سے نکلی تو ایک بچی ملنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی, معلوم نہیں آج کلاس میں ہے یا نہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں, لیکن ان کے کچھ سوال ہیں یا کچھ ان کے ذہن میں بھی باتیں. بہرحال انہوں نے بتایا کہ میں ان ساری باتوں کو مانتی ہوں جو اسلام کہتا ہے, سب کو درست مانتی ہوں, میں نے کتابیں بھی پڑھی ہیں, میں نے لیکچرز بھی سنے ہیں, میں مسجدوں میں بھی جاتی ہوں, میں مختلف اسکالرس کو بھی سنتی ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے, میں نے نماز بھی سیکھنی شروع کی ہوئی ہے, میں اسلام کے بارے میں پراپرلی سیکھ رہی ہوں سب کچھ. تو میں نے کہا پھر کس بات کی دیر ہے, کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کہنے لگی ابھی مجھے ٹائم چاہیے. تو مجھے ایسے جیسے روز روشن کی طرح ایک بات سمجھ آ گئی کہ اقرار اور قبول میں کیا فرق ہے. سارا اقرار موجود ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں اس کو. تو میں نے کہا پھر اسلام قبول کر لو. کہا ابھی ٹائم چاہیے, ابھی پوری طرح دل کھلنے کی دیر. اب سمجھ آئی آپ؟ اچھا, اب کیا ہم اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اقرار ہے مگر قبول نہیں ہے. تو اشہد اللہ الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں اقرار بھی ہوتا ہے اور قبول بھی ہوتا ہے. اقرار کس چیز کا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. ہم اقرار کرتے ہیں, دل سے بھی مانتے ہیں, زبان سے بھی بول رہے ہیں, ہاں. اور اگلا مرحلہ کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو قبول کریں گے, قبول کر رہے ہیں. پھر جب قبولیت آتی ہے تو پھر سارا عمل شروع ہو جاتا ہے. اور پھر قبول کر کے ایکشنز کیسے ہوں گے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, اس کے مطابق ہوں گے. اب سمجھ آ گئی؟ یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس کلمے کو ہی نہیں سمجھتے, اور جب نہیں سمجھتے تو مسلمان کو کافر بنا رہے ہوتے ہیں, کافر کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں, نہ اپنا پتا ہے نہ دوسروں کو پتا ہے, اور ایک کنفیوژن میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور جیسے آپ فرما رہی نا کہ ابو طالب جو تھے وہ اقرار کرتے تھے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی ان کے سامنے پھر یہ کلمہ رکھا تو انہوں نے قبول نہیں کیا. تو اقرار بھی اور قبول بھی, زبان سے اقرار, دل سے یقین, اور پھر عمل سے اسے عملی طور پہ قبول کر لینا, اور پھر قبول کرنے کے بعد کہنا کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان کے ذریعے یہ پیغام مجھ تک پہنچا ہے, اور جو اب وہ مجھے کرنے کے لیے کہیں گے میں اس کو مانوں گی. تب دین مکمل ہوتا ہے. یہ ہے شہادتین. اور کس بات کا اقرار؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اسی کی عبادت حق ہے, اور اس کے سوا سب کی عبادت باطل ہے, کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. ٹھیک, یعنی اس بات کا اقرار کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں. اگر کوئی اللہ کی عبادت بھی کرے اور دوسروں کے در پہ بھی جا کے سجدہ کرے تو اس کا ایمان ناقص ہے, وہ شرک کر رہا ہے. مثلاً کوئی اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور کسی قبر کو بھی سجدہ کرتا ہے, تو کیا یہ درست ہے؟ کوئی اللہ سے بھی دعا مانگتا ہے اور مردوں سے بھی دعا مانگ رہا ہے, یا بزرگوں سے دعا مانگ رہا ہے, تو کیا یہ توحید پر ہے ایسا شخص؟ یہ کہنا ضروری ہے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اس کے سوا سب باطل. لا الہ, ایک آغاز ہی کہاں سے ہو رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. دو چیزیں آتی ہیں, ایک اس بات اور ایک نفی. اس بات کا اقرار کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے, اور اس بات کا انکار کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی نہیں کرنی. یہ دو چیزیں بھی ضروری ہیں اس میں. اب یاد رہے گا
یعنی صرف یہ کافی نہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرتی، یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتی، کسی کی بھی نہیں کروں گی. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. جو طاغوت کا انکار کرے، لا الہ کہے اور یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، تو پہلے سب کو مائنس کرنا ہوگا، اپنے دل کو ہر ایک کی محبت اور ہر ایک کی اس سے عقیدت سے خالی کرنا ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز سے اوپر رکھنا ہے اور کہنا کہ میں صرف اس کی عبادت کرتی ہوں. یہ ہے خالص کلمہ توحید اور یہ ہے اللہ کی عبادت. اور پھر وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور محمد کون ہے؟ عبداللہ کے بیٹے، محمد بن عبداللہ. یہاں نام ظاہر کیا گیا ہے کہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. یہ نہیں کہا وَأَنِّي رسول اللہ کہ میں رسول ہوں اللہ کا. ٹھیک، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ وَأَنِّي رسول اللہ، لوگوں کو یہ بتا سکتے تھے نا کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ وَأَنِّي رسول اللہ کہ میں اللہ کا رسول. یہ نہیں کہا، آپ نے اپنا نام خود لے کے تاکید سے کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ محمد کو رسول مانو، کسی مسلمہ کذاب کو یا کسی اور کو نہیں، محمد اور رسول اللہ. اس میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی آپ کے بعد آنے والے سب آؤٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے بعد کوئی بھی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے، تب انسان کی شہادتین مکمل ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص زبان سے یہ کہہ دے، یعنی زبان سے اقرار بھی کر لے، قبول بھی کر لے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے قبول ہے مجھے، میں اب اپنا اسلام ڈکلیئر کرتا ہوں، تو اس کے بعد اس کے جو دل کا معاملہ ہے وہ کس پر ہے؟ اس کے ہم ذمہ دار ہیں؟ نہیں. اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کا ذکر چھڑ جائے اور کوئی کہے فلاں تو منافق ہے، کیا آپ اس کو اپروو کریں گے؟ کیا آپ بھی ہاں میں ہاں ملا ہاں بالکل منافق ہے؟ ہرگز نہیں. لوگوں کے دلوں میں کیا ہے صرف اللہ جانتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں لوگوں کا عمل بھی ایسا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں. بھئی وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے. ہمیں مفتی بنا کے نہیں پیدا کیا گیا کہ ہم فتوے دینے لگے کہ یہ کافر ہے اور وہ کافر ہے اور یہ منافق ہے اور یہ فلاں ہے. ہمارے سامنے اگر کوئی شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اسے قبول کرتا ہے اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے، تو ہمارے لیے اس کی جان مال حرام ہے. عزت کسی چیز پہ ہمیں حق نہیں کہ کچھ کہیں. یہ پہلا اور بنیادی اخلاق ہے جو اسلام سکھاتا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت ہے، اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں کچھ خرابی ہو گئی، تو اس لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو اپنے نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر لوں، کیونکہ وہ آنکھوں کی خرابی کی وجہ سے پہنچ نہیں پاتے تھے مسجد، کیونکہ میں مسجد میں حاضری سے معذور ہوں. تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے، نماز پڑھائی، اور یہ نفل نماز تھی اور جماعت سے پڑھائی تھی آپ نے. ٹھیک ہے. کچھ صحابہ جو تھے وہ گفتگو میں مشغول تھے. اب باتیں ہو رہی تھی تو اتنے میں مالک بن دخشم کا ذکر آیا. یعنی ایسے ہوتا ہے نا جب سوشلائز کر رہے تھے، بیٹھ کے باتیں، سوشل گیدرنگ ہوتی ہے تو کبھی کسی کا ذکر چھڑ جاتا ہے، اچھا فلاں کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو خیریت ہے، وہ کدھر ہے. تو ایک شخص کا ذکر آیا تو کچھ لوگوں نے اس کو مغرور اور متکبر کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سن کے بھی آپ سے ملنے نہیں آیا. ہوتا نا کہ کہیں پر کوئی بڑا آدمی آئے تو پھر سارے لوگ اہتمام کرتے ہیں. مثلاً پاکستان سے آپ کا کوئی رشتے دار آتا ہے تو آپ کی دوستیں، رشتے دار، عزیز اقارب کیا کرتے ہیں؟ آ کے ایک آنر دینے کے لیے آتے ہیں نا، ملتے ہیں آ کر. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص علاقے میں تشریف لے گئے تھے، تو جو بھی آس پاس کے لوگ تھے، جس نے سنا سارے آ گئے، وہ نہیں آیا. تو اب وہ نہیں آیا تو لوگوں نے کیا کہا، یہ تو بڑا مغرور ہے، بڑا متکبر ہے، وہ ملنے نہیں آیا، لگتا ہے منافق ہے، خود ہی فتویٰ دے دیا اس لیے نہیں آیا. صحابہ نے کہا ہم دل سے چاہتے تھے کہ آپ اس کے لیے بد دعا کر دیں،
وہ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی نا، عقیدت تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص نہیں آیا تو انہیں غصہ آیا کہ کیوں نہیں آیا. تو وہ کہتے ہیں ہم نے چاہا کہ آپ بد دعا کریں اور ہلاک ہو جائے یا کسی مصیبت میں پڑ جائے. یعنی غصے میں انسان بعض اوقات اپنی اولاد کے لیے بھی ایسی باتیں سوچنے لگتا ہے. تو اس لیے یہ نہ سوچیں، صحابہ بھی انسان تھے اور ان کا وہ غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سب کہہ رہے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور میری رسالت کی گواہی نہیں دیتا؟ یعنی مالک جس کی باتیں تم کر رہے ہو، کیا وہ شہادتین نہیں پڑھتا؟ صحابہ نے عرض کیا، زبان سے تو وہ اس کا قائل ہے مگر اس کے دل میں یہ بات نہیں. یہ ہر دور کے لوگوں کی ویکنس رہی ہے کہ وہ دل تک جا پہنچتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دے گا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ اس کو آگ نہ کھائے گی. یعنی تم اس وقت اس کے دل کی باتیں نہ کرو، اس نے ظاہر میں جو کہہ دیا ہے تو جو یہ گواہی دے وہ آگ سے بچ جائے گا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کتنی پازیٹیو تھی، اور ہمیں ابتدا سے ہی پازیٹیو تھنکنگ دی گئی کہ لوگوں کے ظاہر پر معاملہ کرو. اگر کوئی بظاہر آ کر آپ کی خوشامد بھی کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بس اوپر اوپر سے کر رہا ہے، دل میں کچھ نہیں ہے اس کے، تو بھی اس کو یہ نہ تانا دو کہ چاؤ جاؤ تم یہاں سے، مطلب بھی ہو اور تم اس وقت اپنے کام کے لیے آئے تو یہ سب باتیں کر رہے ہو ورنہ مجھے تمہاری اصل پتہ ہے. ایسا کچھ نہیں. نہ تانا دے، نہ کسی اور سے کہے دیکھا آج وہ فلاں کیا کر رہا تھا حالانکہ وہ ایسا کھوٹا ہے. نہیں، زبان بند. اللہ جانتا ہے کون کیا ہے، کیونکہ ہم نے کسی کے اندر نہیں جا کے دیکھا. ٹھیک ہے بعض لوگ سست ہوتے ہیں، آپ جو ان سے تعاون چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کے اپنے کچھ مشاکل ہو سکتے ہیں. تو ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو رعایت دیں اور ان کی خیر خواہی میں لگے رہیں، ان کو اچھی بات پہنچاتے رہیں. کیونکہ اگر ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا، اس کو کافر کیا، اس کو منافق، اس کو مشرک، اس کو فلاں، اس کو فلاں، تو اتنا انتشار پھیلے گا کہ لوگوں کی اصلاح کا رستہ رک جائے گا. دیکھیے کل جو آپ کو میں نے پھر مراتب گنوائے تھے، اسلام، ایمان، احسان، نصیحہ، تو کچھ لوگ صرف اسلام کے لیول پہ ہوتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے نماز روزہ کرتے ہیں اور گھر بیٹھتے ہیں. کچھ لوگ اس سے زیادہ درجے پر ہوتے ہیں، کچھ احسان کے درجے پر ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے احسان کے درجے پر، اور کچھ نصیحہ کے درجے پر ہوتے ہیں، خیر خواہی کے درجے پر ہوتے ہیں. تو سب لوگوں کو ایک لاٹھی سے مت ہانکیے اور ہر ایک سے ایک طرح کی ایکسپیکٹیشن مت رکھیے. ہماری فرسٹریشن شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے. اچھا بچوں کے بارے میں ہم کیوں ہر وقت نالاں رہتے ہیں، کیوں خفا رہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن ان سے بہت ہائی ہوتی ہیں. ہم ان کو دوسروں کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہن بھائیوں کے بچوں کے ساتھ یا ان کے دوستوں کے ساتھ. دیکھو فلاں تو پڑھ کے یونیورسٹی چلا گیا، فلاں تو یہ بن گیا اور تم کتنے نکمے ہو، اور اس کا بالکل ہم کانفیڈینس ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. ہر بندہ ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں پیدا ہوا، اور ہر بندہ وہ نہیں بن سکتا جو اس کے ماں باپ اس سے چاہتے ہیں. پتہ نہیں اس سے اللہ نے کیا کام لینا ہے. تو اس لیے صبر اور حوصلے میں رہا کرے. یعنی بچوں کے بارے میں ٹو مچ وری نہیں کرنی چاہیے، اللہ پہ بھی بھروسہ کرنا چاہیے اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور ان کو اچھی نصیحت کرتے رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سنبھالے گا. دوسری چیز جو ہے شہادتین کے بعد وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. اب مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شہادتین کا تو آئی ہوپ کہ اب یاد رہے گا. ہاں انشاءاللہ. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے آپ بتائیے جی. اس کے ارکان، واجبات، شرائط، مکملات، ان سب کے ساتھ اس کو ادا کرنا. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ وہ ہیں کیا؟ مثلاً کیا ہے شرائط، کیا ہے نماز کے صحیح؟ کیا بتائیے. جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، شابش. قبلہ کی طرف رخ کرنا، وہ پاک ہونے میں آگے. وقت کے اندر ادا کرنا، یہ اس کی شرائط ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط پوری نہ ہو، مثلاً کوئی شخص وضو کے بغیر کھڑا ہو جائے، یا گندی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، یا قبلے کی طرف منہ نہ کرے کہیں اور کر لے، یا پھر اگلی شرط کیا ہے وقت سے پہلے ہی شروع کر دے، تو یہ شرائط جو ہے یہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ نماز سے پہلے کی شرائط ہے. نماز کے اندر تکبیر تحریمہ، قیام فرض ہے. صحابہ کرام جو تھے وہ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو سہارا لے لے کے کھڑے ہوتے تھے.
فرض نماز میں تو چاہے آپ کو کوئی چیز پکڑ کے کھڑے ہونا پڑے تو کھڑے ہو نماز میں، اور خصوصاً اگر ہم باقی کام کھڑے ہو کے کر رہے ہیں تو نماز میں بھی کھڑے ہو. پھر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھنا، پھر اس کے بعد رکوع کرنا، کہ جس نماز میں رکوع نہیں ہے وہ نماز نہیں ہوتی. پھر اسی طرح سجدہ کرنا، تشہد اخیر تشہد جو ہے، اور پھر سلام پھیرنا اس کو ساتھ ختم کرنا اس کو. پھر آپ دیکھیے کہ عربی زبان میں نماز پڑھنا، اور پھر خشوع و خضوع سے پڑھنا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دیکھیے اصل میں نماز ہمیں کیا سکھاتی کہ ہم کسی وقت چین میں بھی آئیں، ہر وقت ادھر ادھر کی بیکار باتیں نہ سوچے جائیں، اپنے ذہن کو خالی کرنا شروع کریں. دن میں 5 دفعہ پریکٹس ہے ذہن خالی کرنے کی. فوکس کرو، نکالو، چھوڑو، یہ نہ سوچو، جانے دو، اس کو رہنے دو. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ جو باتیں نہیں یاد وہ بھی نماز میں یاد کرتے ہیں، اور یہ سراسر شیطان ہوتا ہے، وہ نا فوراً آ جاتا ہے جب اللہ کو کہتے آ جاتا ہے، کہتے اذکر کذا، باقاعدہ حکم دیتا ہے، وہ یاد کرو، اس کا پلان بنا لو، فلاں کرو. اور جب ہم سلام پھیرتے تو سوچتے اچھا 2 پڑھی تھی کہ 4 پڑھی تھی، کچھ یاد نہیں. تو یہ اپنے ساتھ بڑی زیادتی ہے دونوں طرح، ایک دینی اعتبار سے، ایک دنیاوی اعتبار سے. دینی اعتبار سے کیا زیادتی ہے اپنے ساتھ؟ نماز کا جو ہے نا وہ فلاح کا جو لیول ہے اس سے نیچے آ جاتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے اس میں کیا نقصان ہے؟ ہاں جی، وہ وقت وغیرہ تو لگا، لیکن ہمارا مائنڈ اوور ایکٹیو، ہر وقت ہمارے جو باڈی ہے وہ ٹینس، اور ہم اپنے آپ کو سوچ کے فضول باتوں میں ایگزاسٹ کر دیتے. تو یہ اصل میں ریلیکسیشن پیریڈ ہوتا ہے کہ بس ایک اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور ہم زبان سے بھی کہہ دیتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، اور کر اس کے برعکس رہے ہوتے ہیں. اس لیے مینٹلی، فزیکلی، اسپرچولی آپ ریلیکس کرتے ہیں نماز میں، ایک طرح سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں صرف کوشش کی ضرورت ہے، پریکٹس کی، اور ایکٹیولی اور کانشیسلی الرٹ ہو کے اس پریکٹس کی ضرورت ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ ناممکن ہے، اگر ناممکن ہوتا تو ہمیں کہا ہی نہ جاتا. اچھا اس میں ایک چیز ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوشش کے باوجود بھی آپ نہیں کر پاتے، بعض اوقات میں ایسا ضرور ہوتا ہے. لیکن اس میں چلے دوسری چیزیں آپ کو اگر ڈسٹرب کرتی بھی ہیں، اب مثلا اس وقت آپ پوری طرح فوکسڈ ہے کہ وہ ٹیلی فون کی آواز نے آپ کا ایک لمحے کے لیے آپ کا دھیان گیا نا ادھر، آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کو میں نے سنی نہیں آواز، یہ نہیں ہو سکتا، آپ سنیں گے. لیکن آپ اس کو کیا کریں گے؟ کیا کیا آپ نے سن کے اندر ہی ریجیکٹ کیا نا، نہیں یہ نہیں سننی، مجھے کہا نا اپنے آپ کو، کہا کہ نہیں کہ نہیں یہ نہیں سننی، نہیں میں جو سن رہی ذرا وہ سن لوں کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح نماز میں بھی آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ نہیں مجھے اور باتیں نہیں سوچنی، مجھے ادھر نماز پڑھ رہی ہوں. اچھا آپ میں سے کون ڈرائیونگ کرتا ہے؟ ماشاء اللہ بریو لیڈیز. اچھا ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کی سب سے زیادہ کنسنٹریشن کس بات پہ ہوتی ہے؟ روڈ پر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نہ آپ کسی کو ہٹ کریں نہ کوئی آپ کو کرے، اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق آپ چلتے جائیں. کیا آپ اس وقت کچھ بات سن رہے ہوتے ہیں؟ کسی کی کچھ ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں سن رہے ہو، جب آپ بول بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے نا. کوئی ایکشنز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیئرنگ پہ ہاتھ ہوتا ہے، کبھی رائٹ موڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی بریک لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی اسٹیئرنگ پہ کر رہے ہوتے ہیں نا ساتھ میں. یہ سب کچھ چل رہا ہے. نماز میں بھی ہم ایکشنز بھی کر رہے ہیں، ہاتھ ہل رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی گھر میں ادھر ادھر بول رہا ہے، وہ بھی کان میں آواز آ جاتی ہے، اور ساتھ ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں جو بھی نماز کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن سب سے زیادہ ہمارا دھیان کدھر ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف. یعنی بیک وقت کئی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، بس یہ چاہیے آپ سے، یہ ہے خشوع. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ چپ کر کے کھڑے ہو جائیں، دل میں نماز پڑھیں کہ نہیں اس طرح میں زیادہ اچھی پڑھتی، اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو، منہ سے بولنا ہے، ڈکلیئر کرنا ہے اس کو. اچھا یہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کانوں میں انگلیاں دے دیں
یہ اجازت نہیں ہے کہ کان میں روئی رکھ کے نماز پڑھو. یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آنکھیں بند کر کے پڑھو, اس سے بھی منع کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ چلے گا ساتھ, لیکن دھیان اللہ کی طرف. اور جو چیز بیچ میں اور ڈسٹرب کرے کہ نہیں, کبھی ادھر سے بچ رہے, کبھی ادھر سے بچ رہے, کبھی ادھر سے بچ رہے, بس نماز میں بھی کبھی اس خیال سے بچ رہے, کبھی اس سے بچ رہے, کبھی اس. مجھ سے زیادہ جو آپ لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے اس وقت, کیونکہ اگر آپ اس سے غافل ہو گئے نا کہ جا کدھر رہے, یا آپ کے کوئی آ رہی ہے گاڑی مارنے آپ کو, تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا, پھر وہ آپ منزل پہ پہنچنے سے رہے, پھر نماز نہیں کمپلیٹ ہوتی. ٹھیک ہے, اقامت صلاۃ کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ آپ نے فل کنسنٹریشن کرنی ہے. فل کنسنٹریشن کا مطلب یہ نہیں کان آنکھ ناک بند کر کے فل کنسنٹریشن, مطلب یہ ہے کہ اہم ترین چیز کو اپنے سامنے رکھنا ہے, اور اس کی ہر نماز میں پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. نماز قائم کرنے میں جو قبلہ رخ ہونا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. قبلے کا رخ ہونا, بہت سے لوگ گاڑی میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. فرض نماز گاڑی میں نہیں ہوتی. آپ سفر کر رہے ہیں تو ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ لیں, مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھ لیں, یا پہلے پڑھ لیں یا جا کے پڑھ لیں اپنی جگہ پر, لیکن فرض نماز گاڑی میں نہیں. ہاں, جہاز کی جب بہت لمبی فلائٹ ہو اور اس میں مس ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر آپ جدھر بھی منہ کر کے آئے پڑھ لیں, وہ ایک ایکسپشنل صورتحال ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو. فرمائی جو جمع کی ہوئی نماز ہے دوبارہ نہیں ریپیٹ کرنی پڑے گی, وہ نماز ہو جاتی ہے. جی, یہ رخصت ہے اللہ کی طرف سے. تھوڑا بہت فرق آ جائے تو کوئی نہیں, وہ ایک وسعت ہے اس میں, لیکن رخ وہی ہونا. اسی لیے شطر المسجد الحرام کا لفظ آیا, شطر جانب یعنی وہ سائڈ. جی گیس کر کے پڑھ سکتے. جی ویسے تو کمپس ہونا چاہیے پاس. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہے کہ نمازیوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا تو اس کو مارا نہیں جا سکتا. ابو امامہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے آئے تو آپ کے پاس 2 غلام تھے. حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں بھی ایک غلام دے دیں. آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو لے لو. انہوں نے کہا آپ میرے لیے پسند کریں. آپ نے فرمایا یہ لے لو, اور اس کو مارنا نہیں, کیونکہ میں نے خیبر سے واپس آتے ہوئے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہو تو اس کی پٹائی نہیں کی جا سکتی, لیکن اگر بچے نماز نہ پڑھے تو پٹائی کی اجازت ہے 10 سال کی عمر میں. اگر آپ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ کہتے رہیں گے, سکھاتے رہیں گے, ساتھ کھڑا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نوبت نہیں آئے گی. لیکن یہ نماز جو ہے یہ بچانے والی ہے, دنیا کی مار سے بھی اور آخرت کی مار سے بھی. اور جو نماز نہیں پڑھتے اگر دنیا میں وہ بچ بھی گئے, وہ ڈاج دے بھی گئے دوسروں کو, قبر میں تو پکڑے جائیں گے. اور قبر میں ایک ایک نماز کے اوپر جو گرز پڑیں گے اور جو مار پڑے گی وہ پھر کوئی بچانے والا آئے گا نہیں. ٹھیک. جی فرمائیں. اس میں آپ دیکھیے کہ مارنے کی بھی جو بات ہوتی ہے نا اسلام میں, وہ نہیں ہوتا کہ مار مار کے بحال کر دو. جیسے عورت کو مارنے کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ منہ پہ مار سکتے ہیں, نہ ہی سخت مار سکتے ہیں. تو پھر پوچھا گیا کہ کیا مارنا ہے, تو کہا جیسے ایک مسواک ہوتا ہے اس کے ساتھ جیسے ایسے ہٹ کرتے. تو بچے جب بات نہیں مانتے کبھی, اور کبھی آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ چمڑی تھوڑی ادھیڑ دیتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے ہو کہ نہیں, اٹھو, ایسے جیسے دھپ سے نہیں لگا دیتے. تو اس لیے کہ ہر چیز کا اپنا ایک افیکٹ ہوتا ہے. جب کسی کو زبان سے ایک بات کہتے ہیں اس کا اور افیکٹ ہوتا ہے, کسی کو صرف آنکھ دکھاتے ہیں تو اس کا اور افیکٹ ہوتا ہے, اور کسی کے اگر تھوڑا سا اس کو لگا دیتے ہیں تو وہ اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. آپ پریکٹیکل ایکٹیویٹی کر کے دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں بالکل بالکل, وہ بھی اس میں. تو وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ آخری درجہ ہے. اچھا اس میں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ مارو بچوں کو یہ کچھ, اور یہاں تو مارنا منع ہے. مارنا منع ہونے کے باوجود عورتوں کی پٹائی کیوں اتنی ہوتی ہے, اور کیوں گھروں میں حتیٰ کہ مرد بھی پٹ رہے ہیں. طرح طرح کے واقعات آپ سنتے ہوں گے. تو کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف کچھ اور ہوتی ہے. اسلام بہت پریکٹیکل دین ہے. آج اگر دنیا میں ہم اپنے بچوں کے اوپر اتنا ڈسپلن نہیں کریں گے کہ وہ نماز پڑھیں, تو کل وہ ہمارے دامن پکڑیں گے, کہیں گے آپ نے ہمیں کیوں نہ کہا, آپ مار لیتے ہمیں, یہ مار تو نہ پڑتی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مارنے سے مراد ان کو کوئی ایسی ضرب لگانا نہیں ہے کہ جس سے کوئی نقصان ہو, یا کچھ ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ کام کرنے کے قابل ہو جائے. اور انسان کو بعض اوقات ایک ایکسٹرا پش دینی پڑتی, جیسے کہتے ہیں نا پش کرنا.
جب آپ پش کر کے ڈال دیتے ہیں نا اس کو تو پھر اس کو مزہ آنے لگتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے پش کر کے آپ کھانا منہ میں ڈالتے ہیں تو کھانے لگتے ہیں. تو اب یہ کوئی ظلم کر رہے ہوتے ہیں آپ کہ آپ پش کر رہے ہیں ان کو کہ کھاؤ, کیونکہ ان کو بعض اوقات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. کیا ہم اتنے بڑے ہو گئے, ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا کوئی پوچھے چائے پینی ہے, نہیں پینی, کھانا کھانا, نہیں کھانا, پھر تھوڑی دیر کہتے بھوک لگی ہے. ہم اتنے بڑے ہو کے بھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, لاڈ کر رہے ہوتے ہیں. پلین میں ہم قبلے کا تعین کیسے کریں گے؟ یہ فرض دیکھیے کمپس کے ساتھ ہو جاتا ہے, کئی جہازوں کے اندر ڈائریکشن ہوتی ہے, عملہ بتا دیتا ہے کہ ویسٹ یا ہم یہاں سے قبلہ کس طرف ہے. اب آئی فون کے اوپر قبلے کا ڈائریکشن موجود ہے, کسی بھی صورت نہیں پتا چل رہا تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ. کیونکہ اگر کپڑے دیکھے, نماز جو ہے نا وہ ایسا فریضہ کہ کسی حال میں معاف نہیں جب تک بندہ ہوش میں. اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں, تیمم کی مٹی بھی نہیں, کوئی چیز نہیں, تو وہ ایسے بھی پڑھ سکتا. اگر کسی کے پاس جیسے کپڑا ہی نہیں ہے, کسی کے کپڑے ہی چوری ہو گئے, کوئی نہانے کھڑا ہوا تھا, کوئی لے ہی گیا, اور وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں, تو وہ سمٹ کے ادھر ہی اشاروں سے پڑھ لے. یہ نماز ایسا فریضہ ہے کہ جس میں چھوٹے موٹے عذر سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, دعا کرے. سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی دل کھولتا ہے. رو رو کے اللہ سے دعا کرے, کیونکہ نماز وہ چیز ہے جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا, پوچھ ہوگی, تو اس لیے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنا, کس کو ادا کرنا؟ مستحقین کو. کس کس چیز پہ زکوٰۃ ہے؟ سونا, چاندی, سامان تجارت اور مویشی, اور زمین سے جو اناج وغیرہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو زکوٰۃ دے رہا ہو اس کی بھی جان مال محفوظ ہے, اور جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے تو اسلامی حکومت ان کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ قسم اللہ کی میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا, یعنی نماز پڑھے لیکن زکوٰۃ نہ دے, کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. خدا کی قسم اگر انہوں نے زکوٰۃ میں 4 مہینے کی بکری دینے کو بھی انکار کیا, جانوروں پہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے, تو میں ان سے لڑوں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا, اور بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ابو بکر حق پر تھے, اور وہیں وہ فتنہ ختم ہو گیا. ورنہ وہ بڑھتا تو آپ دیکھتے ہمارے ایمان کا اور باقی لوگوں کا حال کیا ہوتا. تو کچھ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے بھی اسلام نے اجازت دی ہے. ایک طرف خیر خواہی ضروری ہے, اور دوسری طرف جو باغی ہیں ان کو پکڑنا بھی ضروری ہے تاکہ کرپشن نہ پھیلے. اور یہ ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے اپنے اپنے طریقے پر, اور ہمارا دین تو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس لیے اللہ کے لیے خیر خواہی کا وہ جو پچھلی حدیث گزری اس میں یہ کہ جو کچھ اللہ نے بھیجا اس کے اوپر سچے دل سے ایمان لائے کہ یہی حق ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ اللہ بحق الاسلام, کہ اسلام کا جو حق ہے تو اس کے لیے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کن کن وجوہات پر, یعنی کہ خون حلال ہوتا ہے, ادروائز نہیں ہوتا. یعنی صرف وہم و گمان کی بنا پر یا کسی کے اوپر بدگمانی کی بنا پر کہ یہ میرا خیال ہے منافق ہو گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے خلاف جنگ نہیں کی. اصل میں یہ حدیث جو ہے لوگوں کے ساتھ یعنی جنگ کا جو اصول اور قاعدہ ہے وہ بیان کرتی کہ کہاں ہو سکتی اور کہاں نہیں ہو سکتی. اور وہ بھی یہ نہیں کہ انڈیویجولز اپنے پاس سے اٹھ کے شروع کر دیں گے, یہ باقاعدہ جو اسلام میں جنگ کے اصول اور قواعد ہیں اس کے مطابق ان سب چیزوں پر عمل کیا جائے گا. تو اب دوبارہ سے تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں حدیث کا. پہلی بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے امیر تو مجھے حکم دیا گیا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالی کے احکام ماننا ضروری تھے, اور وہ اللہ کے بندے ہیں. اگرچہ آپ نے خود بھی احکام دیے لیکن آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات قبول کیے اور ان پر عمل کیا. پھر اسی طرح اس انداز میں بات کرنا جائز ہے کہ someone said, this person says, that person said, اور نام نہیں پتا کہ کون کہہ رہا ہے. ویسے تو یہ ہوتا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے کہا, اس نے کہا, اس نے, لیکن بعض اوقات آپ کو کہنے والے کا نام یاد نہیں رہتا. تو اگر ہم اس طرح کہتے ہیں کہ کسی نے کہا, میں نے کسی سے سنا, یا اگر کسی بھی نہ کہے ہم کہیں میں نے سنا, اس طرح بات کی اجازت ہے. جیسے یہاں پر کہا گیا امرتو, مجھے حکم دیا گیا, یہ نہیں بتایا کس نے حکم دیا.
تو یہ گفتگو کا انداز جو ہے یہ کوئی معیوب نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. مثلا اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ ایسا نہیں کرتے، تو ضروری نہیں کہ آپ بتائیں کہ کس سے سنا تھا. بعض اوقات نام بتانے میں کیا ہوتا ہے، فساد بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو نام بتائے بغیر بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی یہاں سے پتہ چلتی ہے امرتو سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کی جان لینا حرام ہے، منع ہے، لیکن ضرورت کے تحت واجب ہے. پھر یہ بھی ہے کہ لوگوں کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کسی پہ تہمت نہیں لگانی چاہیے، ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے نا، تو بعض اوقات کچھ لوگ اپنا معاملہ ایسے بیان کرتے کہ آپ ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے جبکہ وہ حق پر نہیں ہوتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے ہاں اپنے مقدمات لاتے ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تم میں دوسرے سے دلیل بیان کرنے میں بڑھ کے ہوتا ہے. کچھ لوگ بڑے ایکسپریسو ہوتے ہیں، بات کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ وہ دوسرا مان جاتا ہے اس کو، چاہے وہ غلطی کہہ رہا ہو. تو آپ نے فرمایا پھر میں اس کو اگر اس کے بھائی کا حق غلطی سے دے دوں، یعنی فیصلہ اس کے حق میں کر دوں جو زیادہ چرب زبان ہے، تو وہ اس کو حلال سمجھتے ہوئے نہ لے کہ مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے. اگر وہ اس طرح لے تو میں اس کو دوزخ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جج جو ہوگا وہ ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا، چاہے وہ فیصلہ غلطی کیوں نہ ہو. پھر اس کی پکڑ نہیں، وہ جو بھی اس میں سے ذمہ دار ہوگا، گواہی دینے والا، لینے والا وغیرہ وغیرہ، وہ اس کے مطابق ہی ہر ایک اپنے کیے کا خود پائے گا. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ توحید کا اس بات اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک غیر اللہ کی نفی نہ کی جائے. سورۃ النحل 36 میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی شیطان کی عبادت نہ کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو. پھر یہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا صرف کافی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کہنا ضروری ہے. پھر نماز قائم کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور دینے کے لیے کس کس کو دی جا سکتی ہے تھوڑی سی بات میں اس پہ کر دوں گی. ابھی قرآن مجید میں آتا ہے انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کس کے لیے ہوتی ہے؟ فقراء کے لیے. فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل ہی خالی ہاتھ. والمساکین، اور مسکینوں کے لیے. مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ہو تو صحیح کچھ مگر پورا نہ پڑتا ہو. ٹھیک ہے. والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کی لکھت پڑھت پہ کام لگے ہوئے ہوں گے، اس کو مینجمنٹ کر رہے ہوں گے، ان کی تنخواہ اس میں سے جا سکتی ہے زکوٰۃ کے اندر سے. تو مثلا آپ دیکھیں نا کہ منی میٹر جو ہوتے ہیں، وہ اگر جیسے بیت المال ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کروڑوں کی زکوٰۃ جمع ہو رہی ہو، تو اب وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو بس کوئی صرف والنٹیرلی اکٹھا کرتا رہے. بعض اوقات سارا سارا دن اس کام میں لگ سکتا ہے، تو پھر وہ اس شخص کی تو کوئی جاب نہیں ہوگی، کہیں کام نہیں کر سکے گا، تو اس کی تنخواہ زکوٰۃ کے مال میں سے دی جا سکتی. والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلوب کے لیے، جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، یعنی جو لوگ مسلمان ہونے کے قریب ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہیں یا ان کا دل جیتنے کے لیے ان کو کچھ دے دلا دیا جائے تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے، ایسے لوگوں پر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. پھر گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلام ہے اگر تو ان کی آزادی کے لیے. اور تاوان بھرنے میں. تاوان بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر مثلاً قرضہ ہے ایسا، یا وہ قرضہ اس کی اپنی ذاتی کسی وجہ سے نہیں، اس نے کسی کی گارنٹی دی، مثلاً بینک لون یا کسی بھی جگہ پہ، اول تو کسی غلط چیز میں تو نہیں دینی چاہیے، لیکن بعض اوقات کوئی قرضہ کسی کو لین دین ہوتا ہے نا، تو ایک گارنٹر ہوتا ہے. اب کسی نے گارنٹی دی، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میری سفارش کی وجہ سے قرضہ لے رہا ہے، اگر اس نے نہ دیا تو میں دوں گا. ٹھیک ہے نا. اب وہ جس کی گارنٹی دی مثلاً وہ فوت ہو گیا یا وہ بھاگ گیا، اب یہ ساری چٹی کس پہ پڑ گئی؟ گارنٹی دینے والے پہ. اب اس کے پاس اتنا ہے ہی نہیں، تو اب لوگ اس کو زکوٰۃ دے دیں گے تاکہ وہ زکوٰۃ کے پیسے سے اپنی وہ چٹی پوری کر دے. سمجھ گئے؟ یہ ہے غارمین. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں.
اللہ کے راستے سے مراد جہاد بھی ہے اور اللہ کے راستے سے مراد دین کی تعلیم. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب، سب سے زیادہ حقدار زکوٰۃ کے کون ہیں؟ فقراء اور مساکین، پہلے درجے پر ان کا حق. اصل زکوٰۃ رکھی اس لیے گئی ہے تاکہ معاشرے کے وہ افراد جن کے پاس بیسک نیڈز نہیں ہیں، بیسک نیڈز، نہ کھانا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ چھت ہے، نہ سواری کا صحیح انتظام ہے، نہ اپنی عزت چھپانے کا کوئی ذریعہ ہے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے زکوٰۃ کے مال سے. فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ حدیث کے الفاظ قابل غور ہیں. اگر آپ اپنی عربی ٹیکسٹ دیکھیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کر لیں. اب اس میں دو تو کرنے کے کام ہے، اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ. تیسرا شہادت، گواہی دینا، اس کو بھی کام بتایا گیا ہے. یہ کر لیں کام، کیونکہ اس میں صرف زبان نہیں، اقرار قبول کر لینا اور پھر وہ مان جانا اور عمل کرنا وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو اگر وہ یہ کر لیں تو قول پر بھی فعل کا اطلاق ہوتا ہے. پھر یہ بات کہ مخلوق کا محاسبہ اللہ کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا نا، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان کو نصیحت کریں کیونکہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. الا من تولی وکفر، جو منہ موڑے گا، کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا. اس کا حساب پھر اللہ کے اوپر. آخر میں بس تھوڑی سی اسلام میں جان و مال کی حرمت کا ذکر کروں گی، کیونکہ کل ہم نے پڑھا تھا دین و نصیحہ، اور آج ہم نے پڑھا کہ کس بنا پر خون حلال ہوتا ہے، اور آخر میں یہ کہ اس کے علاوہ کسی کا خون، جان یا مال یا عزت حلال کرنا بہت بڑا جرم ہے، جو کہ بہت سے لوگ اس جرم میں شریک رہتے ہیں. خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن دوسروں کا کبھی مال لوٹ لیتے ہیں، کبھی جان کے ترپے ہو جاتے ہیں، اور عزت لوٹنا تو صبح شام کا وتیرہ بن گیا، اور کسی کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. کوئی ادھر ادھر ہو بس اس کے پیچھے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں، گرج رکھتے ہیں، 3 لوگ ہیں. نمبر 1، حرم میں ظلم کرنے والا. حرم کا کیا مطلب ہے؟ مسجد حرام یا مسجد نبی، اس میں کوئی کسی پہ ظلم کرے، زیادتی کرے. نمبر 2، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والے، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے جاہلی طریقوں پر عمل کرے، انسان دور جاہلیت جیسے کام کرے. اور نمبر 3، کسی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے. کسی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا، یعنی بغیر کسی وجہ کے کوئی کسی کے قتل کے پیچھے پڑ جائے، کسی کو مارنا چاہے. یہ شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے. بعض اوقات لوگ دھمکیاں دیتے ہیں نا، تمہاری جان لے لوں گا، تمہاری مار ڈالوں گا، ختم کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت آبرو. ہم لوگ خون اور مال کو تو پھر چھوڑ دیتے ہیں لیکن عزت آبرو کو نہیں کرتے. تو وہ بھی تینوں چیزیں کٹھی بیان کی گئی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ سوال کیوں کرتے تھے آپ؟ تاکہ لوگ توجہ کریں. انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ حرمت والا دن ہے. آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا حرمت والا مہینہ. پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے، سٹی کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے. پھر فرمایا بے شک اللہ تعالی نے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اس طرح حرام کی ہیں جیسے تمہارے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے. جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو ان دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ ان جگہوں پہ احرام پہنتے ہیں. احرام پہن کے کیا کیا نہیں کرتے؟ ناخن بھی نہیں کاٹتے، بال بھی نہیں توڑتے، کنگھی نہیں کرتے اس ڈر سے کہ بال نہ ٹوٹ جائے. اتنے محتاط، کچھ ہو نہ جائے، اتنے کانشیس اور الرٹ. اور کیا کرتے ہیں؟ خوشبو نہیں لگاتے. پھر
گھاس نہیں توڑتے, کسی جانور کو نہیں بگاتے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے, آرام سے رہتے. اس دن کی حرمت ہوتی ہے, اس جگہ کی ہوتی ہے, اس مہینے کی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا مومن کا جان مال عزت اسی دن مہینے اور اس جگہ کی طرح محترم ہے. جس طرح ان جگہوں کی رسپیکٹ کرتے ہو ایسے انسان بھی رسپیکٹ کے قابل ہے. اتنا ہی کانشیس رہو. سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے ایک اور حدیث ہے, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا, فرمایا تجھے مرحبا ہو, تو کتنا عظیم ہے, تیری حرمت کتنی عظیم ہے. ہم اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے, اتنا ہمیں معزز ہے, محترم. لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم ہے. مومن کعبے سے زیادہ حرمت والا ہے. اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی ہیں. مومن کی 3 چیزیں حرام کی ہیں, اس کا خون, اس کا مال, اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے, اس کے بارے میں برا سوچا جائے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے دلوں کا حال کیا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں نیگیٹولی سوچتے ہیں. پازیٹو بعد میں سوچیں گے جب وہ ثابت کر دے گا, لیکن اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں سنی سنائی باتوں پہ بعض اوقات نیگیٹولی سوچ رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری خوشیاں ختم ہو کے رہ گئی ہیں. جب ہمارے کے اوپر شک شروع کر دیتے نا, اچھا اس نے یہ کہا, اس کا یہ مطلب ہوگا, یہ ادھر جا رہا ہے, اچھا اس لیے کیا, وہ اس سے مل رہا ہے, یہ کیا بات کر رہے ہیں, ذرا پاس جا کے دیکھو. ہر وقت دوسروں کے بارے میں ill feeling, سکھ دل دماغ والے لوگ ہوتے ہیں ایسے, اور اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں برا سوچ. اور جن لوگوں کا اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو مرضی کسی کا دل نہ کرے, ہمیں اس سے پرواہ نہیں, ہمارا اللہ حفاظت کرنے والا, بات ختم. وہ دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچتے. کسی سے ملیں گے خندہ پیشانی سے, ہے نا, دین و نصیحہ, تو یہ دین کی پہچان ہے. کسی سے ملیں گے اچھے طریقے سے, کھلے دل سے. کوئی اس سے غلطی ہو جائے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے, وہ بھول گیا ہوگا یا اس نے دیکھا ہی نہیں ہوگا, یا کوئی بھی وجہ اس کی بتا سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اسٹنجی ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, اس لیے اس نے یہ نہیں کیا. اچھا گمان. اور جہاں تک خون کا تعلق ہے, جندب بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے درمیان مسلمان آدمی کے خون کی ایک لپ بھی حائل نہ ہونے دے, جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کے بہائے, تو ایسا کرے, کیونکہ وہ جب بھی جنت کے کسی دروازے پہ جائے گا تو اپنے اور جنت کے بیچ میں اس خون کو رکاوٹ پائے گا. یعنی پورا مارنا تو دور کی بات, اس کا خون اتنا بھی نہ بہائے کہ وہ اسے جنت میں جانے سے روکے. وہ تو آگے کھڑا ہوگا, کیسے جاتے ہو اندر, بتاؤ مجھے, کیوں میرے ساتھ زیادتی کی تھی. تو کسی کا کچھ چرانا, کسی کا مال یا کسی کا خون بہانا یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہے. اپنے ساتھ زیادتی, پھر کسی کا مال کھانا, بغیر اجازت اس کا مال ہڑپ کر لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال لینا جائز نہیں, کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پہ دوسرے مسلمان کا مال حرام کر دیا. اور اگر شک گزر جائے, مثلاً آپ یہاں سے باہر نکلے, جوتا پہننے لگے اور آپ دیکھتے ہیں آپ کا جوتا نہیں پڑا, پھر دور آپ دیکھتے ہیں کچھ آپ کے جوتے سے ملتا جلتا ہے, لیکن آپ کو شک ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے میرا نہیں, تو کیا کرنا چاہیے, پہن کے چلے جانا چاہیے؟ نہیں, شک والی چیز چھوڑ دینی چاہیے. نہیں ہو سکتا ہے کوئی غلطی سے میرا چینج کر کے چلا گیا اور وہ واپس آئے گا, اپنا پہنے گا اور میرا چھوڑے گا, اور اگر نہ چھوڑے تو وہ آپ کے کام کا نہیں ہو, تو کسی کا تھا, وہ آپ کو تو پنچ ہی کرے گا. اور دوسرا غلطی میں پہن کے چلا گیا اور یہاں سے گیا دوسرے شہر یا ملک, اب وہ کہاں سے جوتا لوٹانے آئے, اب اس کی بھول ہو گئی, آپ کے لیے مشکل ہو گئی. تو اس میں یہ نہیں کہ ہم یہاں آئے ہیں, یہ اچھے اسلامی لوگ ہیں تو جوتے چوری ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں شروع کر دیتے ہیں, اور معاملے کی حقیقت نہیں پتا ہوتی کہ کسی نے بائی مسٹیک کوئی ایسی چیز کر دی. کیونکہ بعض اوقات ہم پتہ کہ جب جوتے پہنے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بالکل غور نہیں کرتے, ہم بس صرف اندازے سے نا نکال کے کوئی چیز پہن کے چل پڑتے ہیں. واقعی کچھ لوگ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں, تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے کہ غلطی ہو گئی اس سے, لیکن ہم فوراً ہر ایک کو بیچ میں رگیٹ ڈالتے ہیں, اس کا یہ قصور ہے, اس کا یہ, اس کا یہ, اس کا یہ. تو وہ جلن کوڑن اپنی دل پہ آتی ہے, کیا فائدہ. جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا. اب مال کا ہوا, ساتھ جان کا بھی کر رہے ہیں اور دین کا بھی کر رہے ہیں, تو یہاں سے ایک ایک نقصان جو ہے نا باقی نقصان کو ساتھ لپیٹ لیتا ہے.
مستورد سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا، ناحق، تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے. جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا، چوری کر کے یا کسی بھی طرح، یا جیسے درزیوں کو عام طور پہ دیتے ہیں نا، تو وہ کاٹ کے ٹکڑے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے اور ریڈی میڈ بنا کے کسی اور کو پہناتے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے. تو جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے بقدر جہنم کا کپڑا پہنائیں گے. اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پہ کھڑا ہوگا، یعنی اپنے آپ کو شو آف کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دکھلاوے کے مقام پہ کھڑا کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو، جان اور مال کا امن ہو. مسلم کے ہاتھ اور زبان اور مومن کے جان اور مال، لیول کا فرق دیکھ لیا نا. اگر کوئی کسی کی ناجائز زمین پہ قبضہ کرتا ہے ایک بالشت بھی، تو اس کا کیا سزا ہے؟ قیامت کے دن کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. ایک چھت سر پہ اٹھانی پڑے تو کیا حال. یہ کہتی ہیں کہ یہاں سینٹر میں ہم بعض اوقات فریج میں لوگ اپنا کھانا لا کے رکھ دیتے ہیں، تو کسی دوسرے کو بھوک لگتی ہے تو وہ جا کے کسی کے بھی ٹفن سے نکال کے کھا لیتا ہے. دیکھیے اگر تو اسپیسیفک کھانا ہے، کسی نے اپنا سیو کرنے کے لیے رکھا ہے تو اجازت نہیں. لیکن اگر یہ ہے کہ جیسے کھانے بچ جاتے ہیں اور وہ رکھ دیتے ہیں، تو وہ انڈرسٹوڈ ہے نا کہ وہ تو سب کے لیے، جس کو بھی بھوک لگے کھا لے، وہ اجازت عام ہے. تو وہ تو سب کا مشترکہ مال ہے، جس کو بھی بھوک لگے کھا لے. لیکن اگر کسی کے ٹفن پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے یہ فلاں کا کھانا ہے، کوئی ہو سکتا ہے ڈائبٹیز ہو، کسی کو کوئی بیماری ہو، وہ بےچارا گھر سے بنا کے اپنے لیے لایا ہو اور دوسرا جا کے کھا لے، تو وہ کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ شوگر کا مریض، اس کو وقت پہ کھانا نہ ملے، اس کے ساتھ اور اسٹروک ہوا پڑا اس کو، تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ یعنی کہ کئی چیزوں کے بڑے بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز سے بہت محتاط رہیں. اور ایسے گناہ کرنے سے دل پہ سیاہ نقطے لگ جاتے ہیں اور پھر انسان فتنوں میں پڑ جاتا ہے. ابو امامہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس شخص نے جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کیا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہوگا جس کو قیامت تک کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی، الا یہ کہ بندہ توبہ کرے اور صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے. اس کی بہنوں، کسی کا خون لینا، کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کی عزت، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. اور اس کے لیے بڑے قانون اور بہت پورا اسلام کا ایک سسٹم ہے کہ کب کس کی کس وقت جان لی جا سکتی ہے، اور وہ بھی انڈیویجولز کو نہیں اختیار دے دیا گیا، اس کا باقاعدہ پروسیس ہوگا اور وہ حکومت کی سطح پر چیز ہوگی، عوام کی سطح پر نہیں. کل بھی کچھ لوگوں نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا تھا، مشکلات کا. یہ اس دفعہ ایک کتاب مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی، تو پاکستان سے بھجوائی گئی تھی یہاں، مشکلات کا مقابلہ. یہ کتاب اویلیبل ہے، اس میں 43 طریقے بتائے گئے ہیں کہ کسی بھی مشکل کو کیسے فیس کریں، کیونکہ ہم بعض اوقات مشکلات میں پڑھ کر اپنا دین ایمان کھو بیٹھتے ہیں. تو یہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس میں دلائل دیے گئے ہیں اور بہت ہی بہترین کتاب ہے. میں نے اس کو سبق پڑھا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا. ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اگر مل جائے تو اور کیا چاہیے. تو اسٹال پر اویلیبل ہوگی، جو لوگ لینا چاہیں. حسن اخلاق بھی موجود ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.